الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. معزز و محترم دینی و ایمانی بھائیوں، معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، عزیز ماں اور بہنوں، اسلامی کیلنڈر کا دوسرا مہینہ چل رہا ہے جو محرم الحرام کے بارے میں آتا ہے، بعد آتا ہے، جس کو ہم لوگ سفر کے مہینے سے جانتے اور پہچانتے ہیں. ویسے ہمارے اسلام میں، ہمارے شریعت میں اس مہینے کی کوئی خصوصی فضیلت ثابت نہیں ہے کہ کوئی خاص فضیلت اور اہمیت اس مہینے کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتائی ہو، خاص عمل، خاص عبادت کرنے کے لیے کہا ہو. یہ مہینہ پرانے زمانے سے آج تک بڑا مظلوم مہینہ رہا ہے. مظلوم اس اعتبار سے کہ لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، اس مہینے کو اشبھ سمجھتے ہیں، اور یہ نحوست کا عقیدہ، کسی بھی چیز کو پنوتی سمجھنا، اشبھ سمجھنا، اپشگن سمجھنا، یہ پرانے زمانے سے لے کر آج تک لوگوں میں پایا جاتا رہا ہے. نحوست کا عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے بدشگونی کا عقیدہ؟ کسے کہتے ہیں نحوست اور بدشگونی کا عقیدہ رکھنا؟ نحوست اور بدشگونی، اپشگن، اشبھ یا اسی طرح سے پنوتی، کیا ہمارا اسلام اس عقیدے کو، اس نظریے کو، اس کانسیپٹ کو قبول کرتا ہے؟ ہمارا اسلام کیا کہتا ہے اس عقیدے کے بارے میں؟ اسی طرح سے پریکٹیکل لائف کے اندر وہ کون کون سے نحوست کے عقیدے ہیں جو مسلمانوں کے درمیان پائے جاتے ہیں؟ نحوست کا عقیدہ کتنا خطرناک عقیدہ ہوتا ہے، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، اور اس نحوست کے عقیدے سے نکلنے کا کفارہ کیا ہے؟ کیا وہ کلمات ہیں کہ جن کے ذریعہ انسان اس عقیدے سے نکل جاتا ہے؟ وہ کون سا عمل ہے جو ہماری شریعت کہتی ہے کہ جو اس عقیدے کا خاتمہ کر سکتی ہے؟ نحوست اور بدشگونی اور پنوتی کے تعلق سے یہ چند باتیں کتاب و سنت اور پریکٹیکل لائف کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نحوست کا عقیدہ، کسی چیز کو منحوس سمجھنا. میرے بھائیوں، کوئی بھی مخلوق، کوئی بھی اس کائنات میں پائی جانے والی چیز، اس کو نفع نقصان، غم اور خوشی،
خیر اور بھلائی کا مالک سمجھ لینا اور ان چیزوں کی تاثیر اس کے اندر سمجھ لینا، اس کو کہتے ہیں نحوست کا عقیدہ۔ کوئی بھی چیز ہو، مکان ہو، گھر بار ہو، دن ہو، ہفتہ ہو، مہینہ ہو، سال ہو، گاڑی ہو، اور اسی طرح سے کوئی بھی چیز ہو، اس کے بارے میں یہ تصور اور وہم ذہن میں پال لینا کہ اس کے اندر نفع نقصان پہنچانے کی کوئی نہ کوئی قوت اور تاثیر پائی جاتی ہے، یہ ہے نحوست کا عقیدہ۔ اور یہ پرانے زمانے سے پایا جاتا رہا ہے، پرانے زمانے سے لوگوں میں یہ عقیدہ، یہ تصور اور یہ وہم پایا جاتا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر پرانے لوگوں کے جو واقعات بیان کیے، اس کے اندر یہ بیان کیا کہ ان کے اندر یہ وہم اور یہ اندیشے اور یہ انجانے خوف پائے جاتے تھے کسی بھی چیز سے ڈرنے ڈرانے کے، اور ان سے ڈر کر وہ کوئی بھی کام کرنا بند کیا کر دیتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ صالح علیہ السلام کی قوم کے لوگ جب دیکھتے تھے کہ ان پر کوئی تکلیف آ گئی ہے، کوئی پریشانی آ گئی ہے، کوئی مصیبت آ گئی ہے، تو وہ الزام ٹھہراتے تھے صالح علیہ السلام کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو کہ اے صالح، تمہاری وجہ سے ہم پر یہ پریشانی آئے ہیں، تم منحوس ہو، یہ تم پر ایمان لانے والے، تمہارا اور ان کا وجود ہمارے لیے پریشانی کا سبب بن گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا قالوا طیرنا بک بمن معک، انہوں نے کہا صالح علیہ السلام سے، ہم منحوس سمجھتے ہیں تم کو اور تم پر ایمان لانے والے لوگوں کو، تم ہمارے لیے منحوس ہو، تمہاری نحوست کی وجہ سے ہمیں یہ پریشانی آ رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ اس بدعقیدگی کا ذکر فرمایا جب فرعون اور قوم فرعون کا ذکر کیا کہ جب فرعون پر اور اہل فرعون پر جب کوئی تکلیف آتی، کوئی مصیبت آتی، تو وہ اس کا قصوروار ٹھہراتے فرعون کو اور فرعون موسیٰ علیہ السلام کو اور موسیٰ پر ایمان لانے والوں کو۔ اللہ رب العالمین نے کہا فَإِن جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، فرعون کو اور قوم فرعون کو جب کوئی اچھائی پہنچتی، کوئی بھلائی پہنچتی تو کہتے یہ بھلائی اس کے مستحق تو ہم لوگ ہیں، یہ بھلائی ہمیں ہماری محنت کے نتیجے میں پہنچتی ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمُ السَّيِّئَةُ قَالُوا بِمُوسَىٰ، اور جب ان کو کوئی مصیبت پریشانی تکلیف پہنچتی تو فوراً کہتے کہ یہ موسیٰ کی وجہ سے پہنچی ہے، اور موسیٰ پر ایمان لانے والوں کی وجہ سے پہنچی، یہ منحوس لوگ ہیں، ان کی نحوست ہے کہ یہ عذاب ہم پر آ رہا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے سورہ یاسین کے اندر اہل انطاکیہ کا ذکر فرمایا ہے۔ اہل انطاکیہ ایک بہت بڑا شہر ہے ترکیہ کے اندر، وہاں اللہ رب العالمین نے 3 نبیوں کو بھیجا اور 3 نبی آئے ان کو دین اسلام کی تعلیمات دینے کے لیے، دین کی طرف بلانے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ اے تینوں نبیوں تم منحوس ہو، تم منحوس ہو، ہم قالوا طیرنا، ہم تم سے نحوست پکڑتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم پر برائیاں آ رہی ہے، بلائیں آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، اور تم یہاں سے چلے جاؤ، تم منحوس قسم کے لوگ ہو۔ پتہ چلا کہ یہ نحوست کا عقیدہ جو آج تک چلا آ رہا ہے، یہ پرانے زمانے سے ہی قدیم ہے، کوئی برا، کوئی نیا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ پہلے سے لوگوں میں پایا جاتا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنائے گئے، زمانے جاہلیت میں لوگ ابھی اللہ کے رسول نبی نہیں بنائے گئے۔ اللہ کے رسول لوگوں کو دیکھتے تھے کہ کوئی بھی کام کرنا ہوتا تھا تو وہ پرندے کو اڑاتے تھے، اگر پرندہ سیدھے ہاتھ کی طرف اڑتا تو وہ کام کر لے جاتے تھے یا سفر کر لے جاتے تھے، پرندہ اگر الٹے ہاتھ کی طرف اڑ گیا تو سفر سے رک جایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اب ہمارا سفر کرنا اور کام کرنا برکت سے خالی ہو جائے گا، ہمیں نقصان پہنچ جائے گا اور پریشانی آ جائے گی۔ تو یہ عقیدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے
زمانے جاہلیت میں لوگ اہل مکہ اور عرب کے لوگ رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدعقیدگی پر ضرب لگائی اور کہا ایسا کوئی عقیدہ، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ وہم پرستی ہے، یہ شیطانی خیالات ہے اور اس کی کوئی جگہ نہیں ہے اسلام کے اندر۔ آپ نے کہا لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہامۃ ولا سفر، چھوا چھات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک بیماری دوسری جگہ نہیں لگ سکتی جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ بیماری میں خود اتنی طاقت نہیں ہے، خود بیماری کے اندر اتنا پاور نہیں ہے کہ وہ کسی اور میں پھیل جائے۔ اللہ رب العالمین کے حکم کے بعد ہی بیماری دوسرے میں پھیل سکتی ہے۔ اللہ نے چھوا چھات کا، اللہ کے رسول نے چھوا چھات کا انکار کر ڈالا، کوئی چھوا چھات کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ولا طیرۃ، اور یہ بدشگونی لینا، پرندوں کو اڑا کر فال نکالنا، اور اسی طرح سے شبھ اور اشبھ کا طریقہ نکالنا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی، اس سے باز آ جانے کی ضرورت ہے۔ اور فرمایا ولا ہامۃ، اور الو کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ آج بھی ہمارے زمانے میں، ہمارے وقت میں الو اگر کسی گھر میں بیٹھ جائے تو الو کو وہ لوگ منحوس سمجھتے ہیں اور اب شگن لیتے ہیں کہ یہ الو بیٹھ گیا ہے، اب کوئی نہ کوئی بلا ہمارے گھر میں آنے والی۔ اللہ کے رسول نے کہا اس الو کے اب شگن ہونے کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ولا سفر، اور سفر کے مہینے کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سفر کے مہینے میں آج بھی لوگ نکاح نہیں کرتے، شادی نہیں کرتے، کوئی بھی تجارت کا کام شروع نہیں کرتے، کسی بھی کاروبار کی اوپننگ نہیں کرتے، اور اگر شادی پہلے ہوئی بھی ہو تو رخصتی نہیں کرتے، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، اس میں کیا جانے والا کام، اس کے کرنے سے تکلیفیں آئیں گی، بلائیں آئیں گی، رشتے ٹوٹ جائیں گے اور رشتے میں طلاق واقع ہو جائے گی، کاروبار میں گھاٹا لگ جائے گا۔ یہ آج بھی لوگوں میں پایا جاتا ہے نحوست کا عقیدہ۔ اللہ کے رسول نے کہا ولا سفر، اس سفر کے مہینے کے نحوست کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دیکھیے ہمارے یہاں 13 تیجا، سفر کے شروع کے 13 دن 13 تیجا بولتے ہیں، ان کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں، منحوس سمجھتے ہیں، اور نحوست خود ہی ڈکلیئر کر لیا لوگوں نے، اور اس نحوست سے بچاؤ کا طریقہ بھی لوگوں نے خود ایجاد کر لیا ہے۔ دیکھیے آپ اس 13 تیجا کی شام لوگ بھونگڑے بانٹتے ہیں، چنے تقسیم کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کون کون سی فاتحہ لگا کر تقسیم کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں کہ 365 غریبوں کو کھلائیں گے۔ یہ سب چیزیں تو سال کے 365 دن ہم نحوست سے اور بلاؤں سے بچ جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا ولا سفر، کوئی بھی حقیقت نہیں ہے، کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ ہمارا دین اسلام میرے بھائیوں ہمیں کیا عقیدہ دیتا ہے، کیا نظریہ دیتا ہے، کیا کانسیپٹ دیتا ہے؟ قرآن مجید کی اکثر و بیشتر آیات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیثیں ہمیں جو عقیدہ دیتی ہے، جو منہج اور اسلوب بتاتی ہے، وہ کیا ہے کہ ہمارا نفع و نقصان، ہماری کامیابی اور ناکامی، ہماری خوشی، ہمارا غم، ہماری ترقی، ہماری تنزلی، ہماری بیماری، ہماری صحت، ہماری تندرستی، ہماری شفا، یہ صرف اور صرف اللہ الہ واحد کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے علاوہ کائنات کی کوئی چیز کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، کچھ بھی کرنے پر طاقت نہیں رکھتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، اس تکلیف کو دور کرنے والی ذات بھی وہی ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اللہ تمہارا بھلا کرنا چاہے، تمہیں خیر پہنچانا چاہے تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ کی ذات ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تکلیف میں ڈالنا چاہے تو تکلیف سے نکالنے والی ذات بھی وہی ہے۔ اللہ بھلائی پہنچانا چاہے، بھلائی دینے والی ذات بھی وہی ہے، اس کے علاوہ بھلائی تم سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ ایک اور جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا
ما يفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها. اللہ اگر کسی بندے کو کچھ نوازنا دینا چاہے، نوازنا چاہے، اللہ کے علاوہ کوئی محروم نہیں کر سکتا، اس رحمت کو چھین نہیں سکتا. اور اگر اللہ چھیننے پر قادر آ جائے، اتر جائے چھیننے پر، تو اللہ کے علاوہ کوئی ہے نہیں جو تم تک وہ چیز پہنچا دے. وہو العزیز الحکیم. صرف اللہ ہی طاقت اور قوت رکھنے والا ہے، غالب ہے اور حکمت والا ہے. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. اے اللہ جسے تو دے دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ جس سے تو چھین لے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا. یہ عقیدہ ہے جو ہر مسلمان کا ہونا چاہیے، ہر مسلمان کا ہونا چاہیے. لیکن آج مسلمان اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود بدعقیدگی میں مبتلا ہے. ہماری مائیں اور بہنیں بدعقیدگیوں میں مبتلا ہے. اللہ رب العالمین نے فرما دیا نفع اور نقصان کی مالک اگر کوئی ذات ہے تو اس کی ذات ہے، اس کے علاوہ کسی دن میں کوئی تاثیر نہیں ہے نفع نقصان پہنچانے کی، کسی چیز میں کوئی تاثیر نہیں ہے خیر و برکت کی، کسی چیز کے اندر، کسی دن کے اندر، کسی سال کے اندر، کسی انسان کے اندر، کسی فرد کے اندر، کسی مکان کے اندر، کسی صدی کے اندر، کسی گاڑی کے اندر، کسی کے اندر کوئی ان سب چیزوں سے اللہ رب العالمین نے سب کو منزہ قرار دے دیا. طاقت و قوت رکھنے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن. یہ بدشگونی کا عقیدہ رکھنا، نحوست کا عقیدہ رکھنا اور کسی کو پنوتی اور اشبھ سمجھنا یہ شرک ہے. شرک یہ انسان کو شرک اور کفر تک پہنچاتا ہے. اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا شرک یہ نہیں ہے کہ ہم بتوں کی پوجا کریں، شرک یہ نہیں ہے کہ ہم مزاروں پر چادریں چڑھائیں، شرک یہ نہیں ہے کہ ہم دوسروں سے دعائیں مانگیں. یہ بھی شرک ہے کہ اللہ کی مخلوق کے اندر نفع و نقصان کی تاثیر سمجھ لینا اور خوف کھا جانا، خوف کھا جانا، خوف کھا جانا. بہت سارے عقیدے آج اس طرح کے پائے جاتے ہیں. میرے بھائیو دیکھیے، آپ کوئی نحوست کا عقیدہ رکھتا ہے، پریکٹیکل لائف بتا رہا ہوں بات، کوئی نحوست کا، منحوس ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے کسی خاص ڈیجٹ کے اندر، نمبر کے اندر. مثال کے طور پر بہت سارے لوگ 13 نمبر کو منحوس سمجھتے ہیں، 13 نمبر کو منحوس سمجھتے ہیں. اور یوروپ میں بھی یہ عقیدہ بہت پایا جاتا ہے. یوروپ میں آپ جائیں گے آپ تو دیکھیں گے وہاں 13 فلور نہیں ہوتا ہے، فلور نمبر 13 بناتے ہی نہیں، اس کو منحوس سمجھتے ہیں. اور روم نمبر بھی 13 نہیں ہوتا ہے ان کا. یہاں تک کہ ان کی فلائٹس میں آپ سفر کریں گے، یوروپین فلائٹس میں، تو آپ کو 13 نمبر سیٹ نہیں ملے گی. ان کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ 13 نمبر منحوس ہے. ہمارے یہاں بھی مکرانے میں بہت سارے لوگ اپنی گاڑی اور پلیٹ کا نمبر فلاں فلاں نمبر نہیں رکھتے. کیوں؟ کیونکہ یہ منحوس ہے. اس کو اگر رکھا گیا تو ہمارا ستیاناش ہو جائے گا، بلا آ جائے گی، حادثہ ہو جائے گا. فلاں فلاں عقیدہ رکھا جاتا ہے. یہ نمبر کے تعلق سے، سفر کے تعلق سے تو میں نے بتایا کہ بہت سارے لوگ سفر میں نکاح نہیں کرتے، شادی نہیں کرتے، کاروبار شروع نہیں کرتے یا اوپننگ نہیں کرتے. نحوست کا عقیدہ ہے کہ پریشانی آ جائے گی. اسی طرح سے بہت ساری چیزیں جو ہر آدمی جانتا ہے، کالی بلی راستہ کاٹ دے تو سفر نہیں کرتے، کالی بلی راستہ کاٹ دے تو سفر نہیں کرتے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں سفر کے لیے نکلے، اجمیر جانا ہے، جے پور میں جانا ہے، گاڑی نکالی اپنی اور دیکھا کہ کالی بلی آ گئی، وہیں معاملہ اسٹاپ، اب سفر نہیں کریں گے، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ردته الطیرۃ عن حاجتہ فقد اشرک. جس کسی کو بھی بدشگونی کے اور نحوست کے عقیدے نے اس کو اپنی ضرورت سے روک دیا، اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ کے ساتھ شرک کیا. در حقیقت نحوست کا عقیدہ رکھنے والا یہ اللہ کے ساتھ بدگمانی کرتا ہے، اللہ کے ساتھ بدگمانی کرتا ہے. وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ اللہ اب مجھے نقصان پہنچا دے گا، میرے ساتھ برا کرے گا اور مجھے تکلیف پہنچ جائے گی. وہ اللہ کے ساتھ بدگمانی ہے. اور اللہ کا بنایا ہوا نظام اور سسٹم اس دنیا کے اندر ایسا ہے، جس کی سوچ ایسی ہو جاتی ہے نا، جس کو یہ وہم کی بیماری میں مبتلا ہو گیا جو کوئی بھی، اب اس کے ساتھ ویسا ہی ہوتا، اس کی زندگی میں ایسا ہی ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول نے کیا کہا حدیث قدسی کے اندر؟ اللہ خود کہتا ہے
انا عند ظن عبدی بی، جیسا بندہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے میں اس کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ اب جو جس کی سوچ بن گئی نا کہ یہ اس چیز کے اندر نحوست ہے، منحوس ہے، اب اس کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے، اور اپنی زندگی میں اسی وہم میں اور پریشانی میں اور خوف اور خدشے میں وہ زندگی گزارتا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ میرے بھائیوں۔ جس کسی کو بھی یہ نحوست کا عقیدہ اس کے کام کرنے سے روک دے، وہ ڈر کر رک جائے اس کام سے، وہ مشرک ہے۔ مشرک اللہ کے رسول نے کہا فقد اشرک، وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے، اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ اس طرح سے کام کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول نے منع کیا اور کہا لیس منا من تطیر، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں جو نحوست کا عقیدہ رکھے اور نحوست کا عقیدہ رکھ کر اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات سے ڈر جائے۔ نحوست کا عقیدہ رکھنے والا کیا کرتا ہے میرے بھائیوں؟ اللہ کی مخلوقات سے ڈرتا ہے، وہ جانوروں سے ڈرتا ہے، وہ بلیوں سے ڈرتا ہے، وہ کتوں سے ڈرتا ہے، وہ انسانوں سے ڈرتا ہے، وہ درختوں سے ڈرتا ہے اور دنوں سے اور ایام سے ڈرنے لگتا ہے، جبکہ ڈر کس سے ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے جو ان تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے۔ ہمارے یہاں دیکھیے عورتوں کا معاملہ، دیکھیے عورتوں کا معاملہ اس نحوست میں بڑا خطرناک ہوتا ہے، بڑا خطرناک عقیدہ ہوتا ہے عورتوں کا۔ ہر گھر کی کہانی میں کھول کے بیان کر رہا ہوں۔ اگر سگائی ہو گئی، سگائی ہونے کے بعد گھر میں کوئی حادثہ بلا آ گئی، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی بیمار ہو گیا، یہ فنا کی وجہ سے، یہ اب اس سے سگائی ہوئی اس لڑکی سے، یہ پنوتی ہے، یہ اشبھ ہے، جس کی وجہ سے ہمارے یہاں یہ بلائیں آنے شروع ہوئی ہے۔ یہ لڑکی بھی اور یہ جو داماد بننے والا ہے یہ بھی پنوتی اور اشبھ ہے۔ سگائیاں توڑ دیتے ہیں لوگ سگائیاں اور رشتے توڑ دیتے ہیں، اور رشتہ ہونے کے بعد شادی ہو گئی، شادی ابھی قریب شادی ہوئی ہے اور بہو گھر پہ آئی ہے، اور آتے ہی کوئی بلا آ گئی، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی بیماری ہو گئی، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ یہ پنوتی جب سے آئی ہے نا ہمارے گھر میں یہی مصیبتیں چل رہی ہیں، یہی مصیبتیں چل رہی ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، کوئی کسی کے اندر نفع و نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں ہے، نفع و نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں ہے۔ نفع و نقصان صرف اللہ کی ذات پہنچا سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کسی کا نفع و نقصان کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ یہ عقیدہ ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دیکھیے توہمات، دیکھیے توہمات، گھر میں ایک چپل دوسرے پر چڑھ گئی، ایک جوتا دوسرے پہ چڑھ گیا، فوراً سہم جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں اب کیا ہو گیا۔ کوا آ کر بولنے لگا، گھر میں کائیں کرنے لگا، تو عورتیں ڈر جاتی ہے آج کوئی مہمان آنے والا ہے، آج یہ پریشانی آنے والی ہے۔ روٹی جل گئی تو اس سے نحوست، اور اسی طرح سے بہو نے، عورت نے اگر رات میں جھاڑو نکال دی، اب بے برکتی ہو جائے گی، اب ہمارے کاروبار میں گھاٹا ہو جائے گا۔ کسی نے ناخن رات میں کاٹ لیے تو اس سے وہ نحوست کا عقیدہ لے، رات میں ناخن کاٹ لیے اب پریشانی آ جائے گی۔ اور بہت سارے لوگ اپنی جماعت کے لوگ جو جاہل ہیں ان سب چیزوں سے، جاہل ہیں، اور کہتے ہیں رات میں جھاڑو نکالنے سے یہ ہو جاتا ہے، رات میں ناخن نکالنے سے ہو جاتا ہے، اور اسی طرح سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں سیدھے ہاتھ میں اگر کھجلی چل رہی ہے تو پیسہ آنے والا ہے۔ استغفر اللہ من ذلک۔ یہ اسلام نے بتایا ہے، یہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے؟ کیا یہ اسلام کی تعلیمات؟ سیدھے ہاتھ میں کھجلی چلے تو پیسہ آنے والا ہے، الٹے ہاتھ میں چلے تو پیسہ جانے والا ہے۔ یہ بدعقیدگیاں ہیں، یہ بدعقیدگیاں ہیں۔ آپ کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ آپ ہاتھ میں چلنے والی کھجلی کو ذمہ دار ٹھہرائیں پیسے کے آنے اور جانے کا۔ میرے بھائیو یہ بدعقیدگیاں ہیں جو اچھے لوگوں میں پائی جاتی ہے، اچھے لوگوں میں پائی جاتی ہے، اچھے دیندار اور نمازی پرہیزیوں میں پائی جاتی ہے، پہلے صف کے نمازیوں میں پائی جاتی ہے۔ کسی دن کاروبار میں کوئی آیا نہیں کسٹمر مال لینے کے لیے، تو کیا کہتے پتہ نہیں صبح کس منحوس کا چہرہ دیکھ لیا تھا کہ آج کوئی آیا نہیں، آج کوئی آیا نہیں۔ صبح غریب مانگنے آ جائے، جاؤ تم منحوس ہو، صبح آ گئے، ہمارا کاروبار بیکار ہو جائے گی۔ اچھے دیندار لوگوں کی بات بتا رہا ہوں میں میرے بھائی، اچھے دیندار جن کی زبانوں پر یہ جملے چلتے ہیں، تم منحوس ہو، تمہاری زبان کالی ہے، تمہاری شکل منحوس ہے کہ ہمارا کاروبار آج چلا نہیں، صبح تمہاری شکل دیکھ لی ہم نے اور ہمیں یہ تکلیف پہنچ گئی۔ میرے بھائیوں یہ شرک ہے، شرک۔ اس بدعقیدگی سے اپنے آپ کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ کوئی یہ نحوست کا عقیدہ نہیں ہوتا، یہ ہندوانہ عقیدے ہیں جو ہمارے یہاں رائج ہو گئے ہیں۔ ہندوؤں میں کیا ہوتا ہے؟ واستو کا عقیدہ ہوتا ہے، واستو کا عقیدہ۔ ہندو لوگ جب گھر بناتے ہیں نا، اور اب تو مسلمان بھی دھڑلے سے کر رہے ہیں، تو کیا کہتے ہیں پورے گھر کا نقشہ بناتے ہیں، اور یہاں پر بیڈ ہونا چاہیے،
یہاں بیڈ روم ہونا چاہیے، یہاں حمام ہونا چاہیے، یہاں واش روم ہونا چاہیے، یہاں گیلری ہونی چاہیے، یہاں برآمدہ ہونا چاہیے، اسی کے مطابق گھر بنے گا۔ اگر تھوڑی بھوڑی اگر سیٹنگ چینج کر دی، حمام کی جگہ کچن بن گیا، اب یہ گھر بلاؤ کا گھر بن جائے گا، اس میں مصیبتیں آئیں گی، اس میں پریشانیاں آئیں گی۔ اور اکثر مسلمان آج تک پوچھتے ہیں شیخ صاحب یہ گھر ہے تو یہاں باتھ روم بنانا صحیح ہے نہیں صحیح ہے؟ یہاں باتھ روم بنائیں گے، کچن بنائیں گے تو خیر و برکت آئے گی نا، اور یہاں سے ہٹا دیں گے تو مشکل تو نہیں آ جائے گی؟ یہ عقیدہ واستو کا عقیدہ جو مسلمانوں میں سر چڑھ کر بول رہا ہے، سر چڑھ کر عقیدہ بول رہا ہے۔ میرے بھائیو یہ کوئی بھی یہ اس طرح کے عقیدے نہیں ہوتے، اس طرح کے عقیدے نہیں ہوتے ہیں۔ ایک صحابی ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہم دوسرے گھر میں رہتے تھے تو وہاں پر ہمارے یہاں بہت برکت تھی، اولادیں بھی بہت زیادہ تھی، مال بھی بہت زیادہ تھا، لیکن اب ہم نے گھر چینج کر لیا ہے، دوسرے گھر میں شفٹ ہو گئے ہیں، اور دوسرے گھر میں شفٹ ہوتے ہی ہماری تعداد کم ہو گئی ہے اور ہمارے مال میں برکت ختم ہو گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا گھر منحوس ہے، تمہارا گھر ایسا نہیں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ کے رسول نے کہا ذروہ فإنہا ذمیمہ، تم اس گھر کو چھوڑ دو۔ کیوں چھوڑ دو؟ کیونکہ اب تمہارے شیطان تمہارے ذہن میں یہ وسوسے ڈال رہا ہے کہ یہ سب کچھ گھر کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ جو نقصان پہنچ رہا ہے اس میں اثر یہ گھر پہنچا رہا ہے، گھر کا اثر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گھر چھوڑ دو۔ اب لوگ اس کی غلط معنی سمجھ لیتے ہیں اور لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں اور کہا دیا اللہ کے رسول نے گھر چھوڑ دو۔ میرے بھائی گھر اللہ کے رسول نے اس لیے کہا کہ یہ چیز اگر ذہن میں بیٹھ گئی تو اب نکل نہیں سکتی۔ اللہ کے رسول سے صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول ہمارے ذہن و دماغ میں بھی یہ وسوسے آتے ہیں، ہم کیا کریں؟ منا رجال یتطیرون، ہم میں سے بھی بہت کبھی وسوسے آ جاتے ہیں اور لوگ بدشگونی کا اور نحوست کا عقیدہ رکھنے پر مجبور ہونے لگتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وما منا من احدکم الا یذهب اللہ بالتوکل، اللہ پر اگر بھروسہ ہو، اللہ پر اعتماد ہو تو کبھی یہ وسوسے آ نہیں سکتے۔ جب بھی یہ وسوسے آئیں اللہ کی ذات پر بھروسہ کر لو کہ کرنے والی ذات اللہ ہے کی ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ پر ہی مومن لوگ بھروسہ کرتے ہیں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اور اللہ پر ہی توکل کرنے والے توکل کرتے ہیں۔ بھروسہ کر لو اور بھروسے سے یہ عقیدے، یہ فاسد عقیدے تمہارے یہاں سے چلے جائیں گے۔ میرے بھائیو یہ نحوست کا عقیدہ ہوتا ہے نا، اماوسیا کی رات، اماوس کو لوگ کام نہیں کرتے، چھٹی رکھتے ہیں، یہ بھی ہندوؤں میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ اماوسیا کو وہ کیا سمجھتے ہیں، کیا عقیدہ ہے ان کا؟ اماوسیا کی رات بلائیں اترتی ہیں، مصیبتیں اترتی ہیں۔ اب اگر اس دن میں کام کریں گے، چھٹی نہیں رکھیں گے تو کاروبار میں نقصان ہو جائے گا، گھاٹا ہو جائے گا۔ تو یہ اماوسیا کا عقیدہ کن کا عقیدہ ہے؟ یہ کن کا عقیدہ ہے؟ یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے جو مسلمانوں میں بھی چل گیا ہے کہ فلاں دن کام نہیں کرنا ہے اور فلاں چیز سے ڈر جانا ہے۔ اس عقیدے کی ہمارے اسلام میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اور یہ عقیدہ اتنا برا عقیدہ ہے، اس عقیدے کی وجہ سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ کس چیز سے محروم ہو جاتا ہے؟ اس چیز سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک عظیم بشارت سنائی ہے، خوشخبری سنائی ہے، 70,000 لوگ میری امت میں سے بغیر حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ اللہ حساب و کتاب نہیں کرے گا ان سے، کچھ بھی حساب و کتاب، ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ 70,000 خوش نصیب کون ہیں؟ کون ہوں گے 70,000 جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 خوبیاں بیان کی ان لوگوں کی، 4 صفات بیان کی۔ پہلی صفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم الذین لا یسترقون، وہ لوگ جو کسی سے بھی دم کرنے کے لیے نہیں کہتے، رقیہ نہیں کراتے تھے، وہ دم نہیں کراتے تھے، خود چل کر مجھ پر دم کرو، مجھ پر دم کرو۔ اور آج کل تو رقیہ کا لوگوں نے مذاق بنا کر رکھ دیا ہے۔ شیخ صاحب میرے سر میں درد ہو رہا ہے، رقیہ پڑھ دو۔ شیخ صاحب میرے کمر میں درد ہو رہا ہے، رقیہ پڑھ دو۔ شیخ صاحب میرے اس میں ہو رہا ہے، رقیہ پڑھ دو۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کلام پاک پڑھ دو۔ شیخ صاحب یہ ہو گیا ہے۔ بھائی رقیہ کرانے کی ضرورت بعد میں ہے، پہلے اپنے اعمال کو درست کرو۔ جس گھر میں گانے بجتے ہوں،
جس گھر میں موسیقی ہو، جس گھر میں ڈانس ہوتے ہوں، جس گھر میں اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہوتے ہو، اور تم سمجھتے ہو وہاں سے شیطان بھاگ جائیں گے، بلکہ تمہیں پہلے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، رقیہ پڑھانے کی، دم کرانے کی تو بعد میں ضرورت ہے۔ یہ توبہ ہے، توبہ کرنے کی ضرورت، تمہارے گناہوں کی سبب تم پر یہ بلائیں اور مصیبتیں آ رہی ہیں۔ ہم الذین لا یسترقون، وہ چل کر ڈیمانڈ نہیں کرتے کہ ہم پر دم کرو، ہم پر کلام پھونک دو، کلام پڑھ دو، وہ چل کر نہیں کہتے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ولا یقطعون، وہ دغواتے نہیں اپنے جسم کو۔ پہلے کے لوگ، اب کوئی بیماری ہوتی تھی، کوئی زخم ہوتا تھا، لوہے کو گرم کر کے دغواتے تھے اپنے جسم کو۔ اسلام نے کہا یہ جائز اور درست نہیں ہے دغوانا اور اپنے آپ کو تکلیف پہنچانا۔ اللہ کے رسول نے کہا ولا یتطیرون، جو بغیر حساب و کتاب جنت میں جائیں گے وہ لوگ ہوں گے جو نحوست کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے، کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھتے تھے، اور نہ ہی کسی کو پنوتی اور اشبھ سمجھتے تھے۔ ایسے لوگ ہوں گے وعلی ربہم یتوکلون، اور صرف اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے کہ اللہ نے اگر مصیبت لکھی ہے تو مصیبت آئے گی، اللہ نے پریشانی لکھی ہے تو پریشانی آئے گی، اور اللہ نے آرام اور چین لکھا ہے تو آرام اور چین ملے گا۔ ایسے ہی جنت بغیر حساب و کتاب کے نہیں مل جائے گی۔ ان بدعقیدیوں کو رکھ کر انسان سوچے کہ میں اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہوں، اللہ پر بھروسہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، ہمیشہ یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ نحوست کا عقیدہ انسان کے پاس پھٹک نہ پائے اور دور چلا جائے، اور جو کچھ وہم آئے اس کا کفارہ بن جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، کہا کرو اللہم لا خیر الا خیرک، اے اللہ ساری بھلائیاں تیری طرف سے ہے، بھلائیاں پہنچانے والا تو ہے، ان کا مالک تو ہے۔ ولا طیر الا طیرک، اور تمام اپشگن اور شگن صرف تیری طرف سے ہے، یہ کوئی کسی کا مالک، ان چیزوں کا مالک نہیں ہے۔ ولا الہ غیرک، اور اے اللہ تیرے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی بھی خالق نہیں ہے، تو ہی معبود ہے جس کی بندگی کی جائے، جس سے خوف کھایا جائے اور جس سے ڈرا جائے۔ منحوس کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ منحوس کیا ہوتا ہے؟ منحوس انسان کے لیے ہوتا ہے اس کا پاپ، اس کے گناہ، اس کے کرتوت، یہ انسان کے لیے منحوس ہوتے ہیں۔ اگر انسان گناہ کرتا ہے، پاپ کرتا ہے، اللہ سے بغاوت کرتا ہے، معصیت کے کام کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، تو یہ چیز ہمارا اسلام کہتا ہے کہ اس سے وہ منحوس ہے، اس سے پریشانی آتی ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہیں کوئی بھی تکلیف اور مصیبت آتی ہے وہ تمہارے کرتوتوں کی بنا پر آتی ہے، تمہارے کرتوتوں کی بنا پر آتی ہے۔ اللہ رب العالمین کسی کو کوئی تکلیف نہیں دیتا۔ تو نحوست اگر کوئی کسی چیز میں ہے تو ہمارے گناہوں میں ہے، گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے اور ان بدعقیدگیوں سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ ماں اور بہنوں کو بھی ان بدعقیدگیوں سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ نحوست نام کی کوئی چیز نہیں ہے، نہ اس کی کوئی حقیقت ہے، نہ اسلام میں اس کی کوئی ضرورت ہے، نہ کوئی حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نحوست کے عقیدے سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کو سمجھنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ اللہ رب العالمین پر توکل کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہماری ماں اور بہنوں کو بھی اس برے عقیدے سے بچائے، ان کو دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا کر دے، جو اپنے بچیوں کے رشتے کے لیے پریشان ہے اللہ ان کے رشتوں کی سبیل پیدا کر دے۔ اللہ جو بیمار ہیں، جو بستر پر پڑے ہوئے ہیں، انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ جو کسی غم میں ہیں، تکلیف میں ہیں، ٹینشن میں ہیں، اللہ ان کی ہر غم اور تکلیف کو دور کر دے۔ اللہ جو بے بس ہو گئے ہیں، لاچار ہو گئے ہیں، اپنی زندگی سے تھک ہار چکے ہیں، اے اللہ تو ان کے لیے جینے کے صحیح راستے مہیا فرما دے، ان کی زندگی میں خوشیاں لوٹا دے۔ اے اللہ جو مر چکے ہیں، جو ہمارے آباء و اجداد اس دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ ہم جب تک زندہ رہیں دین اسلام پر قائم اور دائم کر دے۔ اللہ تعالیٰ اسلام پر حقیقی ایمانوں پر چلنے والا بنا دے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔